ڈاکٹر قاسم صاحب، یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں، علامہ صاحب نے جو کہا میں سمجھ گیا، قاضی صاحب نے جو کہا وہ بھی میں سمجھ گیا، مگر ایک بات کہ رمضان الکریم کے اس مبارک اور پیارے اور احترام والے مہینے میں ہم ہر دفعہ سنتے ہیں جی مسجد اقصیٰ میں یہ ہو گیا، مار دیا، شہید کر دیا، فساد ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، فوجی عسکری طاقت کا استعمال ہوا ہے، کیا ملتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں یہ ایسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عویز بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ ہمارے اس وقت مسلمان کی جو بنیادی مسائل ہے، سلگتے ہوئے مسائل ہے، آپ نے اپنے رمضان پروگرام میں ان کو ایک جگہ دی اور پھر آپ نے ہم جیسے کمزوروں کو بلایا۔ اللہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ اس سوال جو آپ نے کیے، اس کے جواب دینے کے اعتبار سے میں ایک دو باتیں عرض کروں جی گا، آپ کا وقت لوں گا۔ عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ سے ہمارے پاکستانیوں کے کیا تعلق ہے، اور آپ جو لوگ اس وقت رہ رہے وہ یہ کہتے ہیں یہ عربوں کا مسئلہ ہے۔ ہم، بعضی جگہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مسلمانوں کو ہر جگہ پنگے لینا کے شوق ہے۔ شوق ہے۔ ہم، اور بھائی بیت اللہ آپ کا ہے، وہاں اپنے عبادت کرو، یہ بھی خدا کے بندے اسی رب کی عبادت کر رہے، بیت المقدس ان کو چھوڑو نا۔ ہم، ہر جگہ آپ کو یہ پنگے لینا کوئی ضروری ہے؟ عرض یہ ہے کہ بیت المقدس کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ ہم، کیوں دھڑکتا ہے؟ ہم، تو دیکھو، دنیا میں کہیں بھی والیشن ہوتا ہے تو اس والیشن کے حل کے لیے قانون ہے۔ صحیح۔ ایک قانون فطرت اور قانون خداوندی ہے۔ ہم، ایک ہمارے جو موجودہ نظام عدل، اور ہم اس کو نظام عدالت کہتے ہیں، اور موجودہ جو جوڈیشری ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک ہماری رو اور رواج ہے۔ ان تمام کے لحاظ سے اسرائیل کا وہاں کوئی حق نہیں بنتا۔ ہم، آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ بیت المقدس اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور کیسے دیا ہے؟ کیسے؟ اب آپ بتائیں کہ زمین اللہ کی، صحیح۔ اور یہودیت یہ دین بھی اللہ نے ہمیں دی، توریت اللہ نے دی، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا۔ ہم، یہ سب بنانے کے بعد اب اللہ رب العزت نے خود یہودیت کو منسوخ فرمایا۔ واہ جب یہودیت منسوخ ہو گئی تو اس کا قبلہ بھی منسوخ ہو گیا، نماز بھی منسوخ ہو گئی، واہ۔ اور اس کے جگہ پر وہ ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب اس سے پہلے جتنی دین تھے، جو قوانین تھے، محمد تیرے آمد کے برکت سے سب کو منسوخ ہو گیا۔ اب ڈھنگ کا تیرے بجے گا، واہ۔ سب تیرے غلام ہوں گے۔ اور یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ تمام ائمہ، تمام نبیوں کا امام بھی اس کو بیت المقدس میں بنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ اس سے اندازہ لگائے کہ زمین خدا کی، بیت المقدس خدا کے، اللہ نے ان سے لے کر محمد کو دے دیا، اور فرمایا کہ سب سے پہلے سجدہ آپ اسی طرف کر لو۔ 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف نماز پڑھی، یہ ہمارا قبلہ ہے۔ واہ۔ اور اس کے اوپر احادیث موجود ہے۔ اس وقت اب وقت ہے نہیں، آپ حضرت ابوذر کی حدیث کو دیکھ لیں کہ جی۔ آپ وہ فرما رہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جی۔ کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ترتیب بنائی اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کرائی، اور پھر اس کے بعد وہ پوچھتے کہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی۔ اچھا۔ اور پھر فرمایا ابوذر اگر تمہیں وہاں سے گزر ہوا تو نماز پڑھو، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہمیں فرمایا کہ دنیا میں کسی مسجد میں آپ ثواب کے نیت سے نہیں جا سکتے ہو الا ثلاث، مگر تین ہیں، ایک حرم، ایک مسجد نبوی، اور ایک اقصیٰ ہے۔ آہا، تو یہ ہمارا حصہ ہے، ہمیں بتایا یہ تمہاری مسجد ہے۔ کیا بات ہے۔ اسی طریقے پر حضرت عبداللہ ابن جابر، حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جابر پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی آ کے آپ علیہ السلام سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ آپ نے فرمایا انبیاء۔ پھر فرمایا پھر کون جائیں گے؟ ثم، تو فرمایا شہداء۔ فرمایا پھر کون جائیں گے؟ فرمایا بیت اللہ کے مؤذن۔ پھر فرمایا کون جائیں گے؟ تو فرمایا کہ میری مسجد کے مؤذن۔ پھر فرمایا کون جائیں گے؟ فرمایا بیت المقدس کے مؤذن۔ اور پھر اس کے فرمایا کہ پھر سارے عالم کے مؤذنین جائیں گے، لیکن شرط یہ کہ انہوں نے زندگی محمد کے طریقے پہ گزاری۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ تو ہماری جگہ ہے۔ اعتکاف کے بارے میں فرمایا سب سے زیادہ ثواب بیت اللہ میں، دوسرے مسجد نبوی میں، تیسرے بیت المقدس میں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ ام المومنین میں نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بیت المقدس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جمع ہونے کی جگہ ہے اور وہاں سے پھر لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی حشر و نشر کی جگہ ہے۔ آہا، اور فرمایا میمونہ جب تم ادھر جاؤ تو وہاں نماز پڑھو، اور وہاں کی نماز عام جگہوں کی نماز سے 1000 گنا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں تو نہیں جا سکتی۔ فرمایا اگر تم نہیں جا سکتی ہو تو اتنا تو کر لو کہ گھر میں اگر تیل ہے، یہ تیل تم بیت المقدس بھیجو
کہ وہاں ان سے وہ چراغ جلا کر کے عبادت کرے. اللہ یہ اکبر. پیغام ہمیں دے رہے کہ اگر یہاں مسئلہ آ رہا ہے تو مسلمانوں تم اگر نہیں جا سکتے ہو ان سے دل تو دڑکو نا. واہ. تو یہ شرعی اعتبار سے احادیث کی روشنی میں یہ ہمارا ہے. لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ اس میں موافقت نہیں کرتے, ہم کہ تو جو قانون آپ نے بنایا, جو دنیا پہ تم اس کو مسلط کرا رہے ہو, ہم آپ کے ہاتھ بستہ ہو کر کے تو اس کو تم مانو. اب آپ دیکھ لیں کہ عالمی قوانین جب مرتب ہوئے تو 1648 میں ہوئے, 200 صدیاں اس پر گزری. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوا, دوسری جنگ عظیم میں بندر بانٹ ہوئی, اور اس وقت یہ بات طے ہوئی صہیونی کے بڑے کے ساتھ کہ فلسطین اگر ہمیں ملا, برطانیہ نے کہا, تو ہم آپ کو ایک مستقل وطن دیں گے. اچھا. یہ جب طے ہوا اور اس کے بعد جب انہوں نے اصول طے کیے اور اس کے تقسیم شروع ہوئے, تو فلسطین ان کو دیا گیا کہ یہ لوگ تہذیب یافتہ نہیں ہے, آپ ان کی تربیت کریں اور ان کو مہذب بنائیں. یہ جب ان کو ملا تو ملنے کے بعد انہوں نے ڈیوائیڈ کرنے اور تقسیم کرنے کے اصول طے کرائے, اور اس اصول کے طے کرانے میں اس سے پہلے انہوں نے یہ کام وہاں کرایا کہ یہ علاقہ جو اس پر ہمارے تحفظات ہیں, لیکن ہم کہتے کہ چلو تحفظات کو فی الحال آپ چھوڑ دے. تو اسرائیل کو انہوں نے جو جگہ دی, فلسطین کو جو جگہ دی, انہوں نے وہاں والیشن کی اور اس زمینوں کو قبضہ کرایا.